درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم. تم ہو رؤوف و رحیم. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس کی عنایات اور برکات کا یہ فیضان آج بروز اتوار اپنے مہربان طریقت کے سامنے حاضری اور میرے حاضر ہونے کا اور چند لمحوں میں کسی ایک موضوع پہ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، نبی رحمت کی وفا ہے. اور میرا ایمان ہے جب صدق دل کے ساتھ with your pure heart, with your sincerity کسی ایک مشن کے ساتھ آپ وابستہ ہوتے ہیں اور وہ مشن بھی صرف اللہ کی رضا ہو، نبی رحمت کی محبتوں کے تذکرے ہوں، نبی رحمت کے غلاموں کے ذکر کے حوالے سے ان کے تذکرے ہوں، تو پھر وہ مشن بڑی برکت والا اور انعام والا بن جاتا ہے. اور وہ لمحے، جن لمحوں میں ہم بیٹھ کر اپنی قوتوں کے حوالے سے چند لمحوں کے لیے جو ڈسکشنز ہوتی ہیں یا کنورسیشنز ہوتی ہیں، میرے دوستو، کرنے والا، بیان کرنے والا بھی برکت کے لمحات میں شامل ہوتا ہے، سننے والے بھی شامل ہوتے ہیں. دنیا کے معاملات میں کیونکہ مٹیریلسٹک لائف ہے اور سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے معاملات کو بھی لے کے چلا جائے اور دین کے معاملات کو بھی. اور یہی در حقیقت، ان فیکٹ اٹ از اے اسٹیبلش فیکٹ، کہ وہی مسلمان، وہی ایمان والا کامیاب ہوتا ہے جو دنیا اور دین کے ساتھ ایک بیلنس کے ساتھ چلتا ہے، اپنی معیشت کو بھی بیلنس رکھتا ہے، اپنی معیشت کو بھی حاصل کرنے کے لیے نیک عمل سے اپنے روزگار کو کما کے اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں کے لیے ایک راحت کا سامان میسر کرتا ہے، سکون آتا ہے، اور پھر اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. اور یہی اسلام کا میسج ہے میرے دوستو، یہ پیغام ہے. صرف اگر آپ تقوی اور اخلاقیات پہ رہ کر مذہب پہ کامل رہنے کی کوشش کریں گے تو میرے نزدیک، میری اپنی سوچ نہیں ہے، میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ معیشت کو چھوڑ دیں تو پھر آپ وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے. اور اس معیشت کے حوالے سے قرآن نے انفاق فی المال ہی اصل نیکی اور تقوی ہے. اس کے حوالے سے ہی میں اس مختصر سے وقت میں آج میرا یہی موضوع ہے، انفاق فی المال. تو انفاق کے حوالے سے کچھ قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کروں گا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. اور یہ تصور کوئی یہ نہ سمجھے یہ کوئی ایکسٹریمسٹ کا میسج ہے، بلکہ میرے دوستو، جب ان دونوں حیثیتوں کو ملا کر زندگی کرو گے تو یہی اسلام کا میسج، جہاں پہ تقوی، پرہیزگاری، پیوریفیکیشنز، اپنی روحانیت کو حاصل کرنا ہے،
وہاں پہ معیشت کو بھی ساتھ ملا کے چلیں گے تو پھر اسلام کی حقانیت اور اس کی اصل جو ہے ہمارے اذہان میں پیوست ہوگی، اور پھر ہماری کامیابی کا ایک وہ راستہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی کی وہ پاک تعلیمات کا مظہر ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ کچھ لوگ صرف استحکام معیشت کے حوالے سے، جس طرح اشتراکیت کا نظام ہے، لیکن وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے کہ وہ مذہب اور وہ دین اور اللہ کی الوہیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کا میسج جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، دی ورشپ آف دا وننس آف دا آلمائٹی اللہ ود دی گریٹ لو آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ، اس پیغام کے ساتھ ساتھ معیشت کا پیغام ہے، جسے ہم جو ہے قرآن کے خوبصورت اس آیہ کریمہ سورہ آل عمران میں میرا رب اعلان فرماتا ہے، دی فالوورز دا سیکرز فار دا سیکرز آف دا اسلام، ان کے لیے یہ میسج میرا رب دے رہا ہے۔ میں اسی کو اپنی گفتگو کا حوالہ بناتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ کتنی خوبصورت، تم ہرگز بلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہ کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پھر وہ جو ہے اس میں کہ وہ جو چیز خرچ کرو گے، جو اللہ جو تم پر تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے، تو you will not attain the virtue until you spend that which is very dear to you. It is mentioning in the glorious Quran regarding to this. To which is very dear to you, to help the needy, and whatever you spend will well known to Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کے حوالے سے یعنی نیکی اور دینداری کا حصول انفاق فی المال کے بغیر ناممکن ہے، یعنی کہ تم اگر نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی وہ چیز، وہ مال جو تم نے میرے رب نے تمہیں عطا کی ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ضرورت مند مسلمان ہے، تمہارے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہوگا اور تمہاری اس نیکی میں لکھا جائے گا۔ اور جو خرچ کرنے والا ہے اسے اس طرح یاد کیا جائے گا کہ منفق، کہ انفاق کرنے والا، جو خرچ کرنے والا نیکی کی سوچ میں، وہ مالدار، یعنی وہ شخص جو اپنا مال جو رب نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، منفق علیہ کو دیتا ہے، جسے ضرورت ہے مسلمان کو، اس معاشرے میں بسنے والے انسان کو جب اس کی امداد کرتا ہے، اس کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھتا ہے، وہ نیکی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور جس پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اپنی معیشت کو بہتر بناتا ہے، اس کو بھی یہ ثواب جو ہے اس کی نسبت سے اسے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو منفق اور منفق علیہ، یہ دو ایک پہچان کرنے کے لیے، خرچ کرنے والا اور جس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں مختصر صرف آیات کی، قرآن پاک کی ان خوبصورت میسج کو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر اسے ایلیبریٹ کیا جائے تو بے شمار احادیث اور بس حوالے ہیں، لیکن اسے کنسنٹریٹ اس شارٹ ٹائم میں دوسرا حوالہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں بھی میرا رب جو اعلان کرتا ہے اسی انفاق فی المال کے حوالے سے، اس سورہ میں
लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकतिहि वल किताबि वन नबिय्यीना व अताल माल अला हुब्बिही ज़ुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील वस्साइलीना वफिल रिक़ाब। ये खूबसूरत इलाम मेरा रब इसी खूबसूरत इस मौजू के इन्फाक फिल माल के हवाले से सूरह बकरा में ये मुख्तसर सी उस आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा कि कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुंह मशरक और मगरब की तरफ करो। हां, असल नेकी ये है ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर, फिर अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज माल दे रिश्तेदारों को, यतीमों को, मस्कीनों को और रागीर और साइल को, और गर्दनें छुड़ाने में और नमाज कायम रखे और ज़कात दे। तो ये आगे फिर दूसरा मौजू शुरू हो जाता है। तो मैं इसके हवाले से द रियल वर्च्यू इज नॉट in this that you turn your faces towards east or west, but the real virtue is of him who has faith in Allah and the last day, the day of resurrections, and the angels and the book and the Anbiya, Allah's prophets, and spend money for love of him on his relatives and orphans and needy and the travelers, and who ask it for getting freed and enslaved necks, and established salah and pay zakat compulsory due to have and nots. For those who fulfill their promises, they make some agreements. ये आगे फिर उसकी तफसील है, लेकिन मैं यही बताना चाहता था आपको कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह पर और आखिरत पर, पैगंबरों पर, किताब पर, और जो माल अल्लाह ने उसे दिया वो अपने रिश्तेदारों में, यतीमों में, मसाकीन में, आर्फन्स में, उन पे वो दौलत खर्च करता है, क्योंकि वो उसके सरमाए और उसकी दौलत के मुस्तहिक हैं। और उसके हवाले से अब ये अमल जो सबसे अल्लाह की बारगाह में नेकी के हसूल का अव्वलीन नस्बुलैन है, ये कि इन्फाक बिल माल जो ये खर्च करता है उसका ये मकाम मेरे रब ने सूरह बकरा में दूसरी जगह फरमाया, उलाइकल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। यही वो लोग हैं जो जो साहिब सिदक हैं, और यही वो लोग हैं जो साहिब तकवा हैं। और साहिब सिदक और साहिब तकवा की तारीफ यही है कि नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह पे बिलीव भी रखते हैं, अल्लाह के नबी पे, अहकाम पे ईमान रखते हैं, अंबिया पे ईमान रखते हैं, आसमानी कुतुब पे ईमान रखते हैं, और फिर जो कुछ दिया है वो अल्लाह की राह में अपने रिश्तेदारों में, यतीमों में, बेवाओं में, साइल जो आते हैं उन पे खर्च करते हैं, वो उस नेकी का सही मुस्तहिक होता है। ये वो नस्बुलैन है to attain the Allah's love and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when they spend which Allah has given to them, they spend on the way of Allah with that intentions to attain the Allah's love and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. फिर वो हैं, they are highly purified personalities, वो हैं वो सिद्क में और परहेजगारी में। और गोया फिर जिसे मैंने जो माल खर्च करना, उसमें सादिक और तकवा, ये तमाम तसव्वुरात जो हैं वो इस तकाजे में आते हैं, इस नस्बुलैन में, कि इन्फाक फिल माल में आ जाते हैं। और कुरान में जिस जिस जगह पे तकवा और मुत्तकीन का जिक्र किया गया है, इसमें यह बात बड़ी गौर वाली है
کہ ان کے ساتھ یہ ایڈیشنل یہ بات یہ ان کی صفت ہے کہ انفاق فی المال وہ کرتے ہیں کہ جو مال انہیں دیا گیا اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں ان ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کر کے ان کی معیشی زندگی ان کے ایک اکنامیکل سٹیٹس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ اس میں استحکام معیشت بھی آ جاتی ہے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اللہ کے رسول پہ اللہ کی پیغام پہ اللہ کے دیے ہوئے حکم پہ اور نبی رحمت کے اس احکام جن کو آپ نے عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنے صحابہ کے سینوں میں اتارا ہے، یہ وہ بیسک وہ جو ہے اسلام کا اصل میسج اور یہی وہ میسج ہے۔ اور اسی کے حوالے سے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیت پہلے رکوع میں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یہ ہے وہ جو وہ متقی جو ظاہرہ پرہیزگار ہیں ان کی نشانی یہ بتائی مومن کی کہ وہ لوگ جو ایمان بالغیب پہ یقین رکھ کر نماز بھی قائم کرتے ہیں steadfast in their prayers، اور پھر جو کچھ تھوڑا بہت جو کچھ رب نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اس کا انعام حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اور جو متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں پھر سورہ آل عمران میں جنت کے استحقاق کا پیغام دیا، اسے انعام ملے گا، اسے یہ ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ جنت اس کی ایکسپلینیشن بتائی سورہ آل عمران میں کہ وہ جنت جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین آ جائیں وہ متقی کے لیے تیار کی گئی ہے، جو انفاق کرتے ہیں، جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی استقامت ان کی معیشت کو استقامت عطا کرتے ہیں، انہیں جنت ان متقی کو دی گئی۔ اور اس جنت کا یہ بتایا کہ وہ اتنی چڑھائی ہے کہ جنت جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین آ جائیں وہ متقین کے لیے عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ جو خوشی اور غم میں اپنے رشتہ داروں، اپنے غریبوں، یتیما، مساکین کی خدمت کر کے ان کی معیشی زندگی کو بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ بھی دین کی راہ پہ چل کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ذکر میں اس کی توحید میں نبی کی محبت میں گزاریں۔ اور اسی کے حوالے سے سورہ اللیل میں بھی میرے رب نے یہی حکم فرمایا ہے، اور دوزخ سے یقیناً بچا لیا جائے گا۔ یہ اعلان اللہ himself explaining in the glorious Quran and rewarding for those who spend their wealth on the way of Allah according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ اور دوزخ سے یقیناً بچا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور یہ سب سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہی انعام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ تقوی کی اعلیٰ منزل ملی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور ان بوڑھے جو ایمان والے کمزوروں کو آزاد کراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند کر لیا اور انہی کے حوالے سے ان پہ خوش ہو کر اور باقیوں کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا جو اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہی میرے دوستو ہمارے اس میرے پیغام کا ایک مقصد یہی ہے کہ انفاق رضائے الہی کے نصب العین کے حصول کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے انفاق جسے کہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اس نصب العین کے حصول کی ضمانت دیتا ہے۔ یعنی جو شخص انفاق فی المال کے ذریعے زیور تقوی سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے وہ نعمت رضائے الہی سے بھی ضرور بہرہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسے مل جاتی ہیں، اور یہی وہ ایک مشن، ایک آرزو ہوتی ہے ہر اس نیک بندے کی۔ وہ دکھانے کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، اپنے نام کے لیے نہیں کرتا کہ میرا نام ہوگا معاشرے میں، بلکہ وہ رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور جو رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے
ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. میرے آقا کا خوبصورت یہ بیان، یہ حدیث ہے. تو پھر اس کی رضا اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے مقام وہ جنت میں وہ اعلیٰ متقین کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ وہ پیغام ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ وہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ کی رضا شامل ہے. اور یہی وہ رضا ہے اس مصطفیٰ کریم کے ساتھ. حضور کے صحابہ نے they spent their lives to respect and to obey the orders of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and their belief. And this hadith from Tirmidhi Sharif and narrated by Sayyidina Hazrat Ali Sharif Khuda. Can you imagine how they have a great love and respect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? اور انہوں نے وہ نظارے دیکھے ہیں. And this hadith narrates Sayyidina Hazrat Ali Sharif Khuda. He said that I used to spend many times with the kind company of the Prophet Islam. And once I have a chance to travel outside of the Makkah with the holy company of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Sayyidina Hazrat Ali explained, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by the stones and by the trees, they loudly salute to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they loudly respond to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they salute to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even the trees and the stones. So why not we as a seeker and the believers of Prophet Islam, we should attain that higher stage by saluting, by reciting Durood Sharif and saluting the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is my belief Allah subhanahu wa ta'ala definitely reward us. If they reward that, they understand the trees knows and the stones on the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed, they answered, why not we as the seekers and the believers of the Prophet Islam to salute and respect, paying respect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, once with the core of your heart, with great sincerity and honesty. So it's my belief Allah will definitely reward us. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا مدنی تاجدار سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑا تھوڑا میسج اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات چلی جائے. آپ خوش قسمت ہیں وہ جن کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, نبی کے غلام ہیں اور نبی رحمت کے بتائے ہوئے اس عمل کے ساتھ جو اللہ نے انہیں ان کے سینے میں ڈالا ہے, اس قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے وہ مال اللہ کی راہ میں غریبوں میں اپنی یتاما میں خرچ کرتے ہیں. Those who spend their money to make their life better and prosperous, mostly the orphans. So Allah will definitely reward them. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نیک کام میں اور اس عمل میں جو دین ہمیں عطا کیا گیا ہے, try to understand the message of Islam, universal peace and brotherhood. اس میسج کی عظمت کی حقانیت کی کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی ذات کو مٹا کر, یہی وہ پیوریفیکیشن ہے. جب دوسروں کے لیے زندہ ہو جائیں گے ان کی اصلاح کے لیے, تو پھر آپ کو اس کی حقانیت اور اس کے فیضان سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی عطا فرمائے گا. اور یہی میسج آف صوفی, یہی وہ پیغام ہے صوفیہ کا جو پیوریفائڈ, ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹیز ہیں. ڈفرینٹ آرڈرز آف دا صوفی, چاہے چشتی ہے, قادری, نقشبندی, اویسی, شاذلی, دے آر آل سکسیسفل, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو انسانیت کی استقامت کے لیے, اس کی معیشت کے لیے, اس کے اللہ کے ذکر کے لیے, نبی رحمت کی محبت کے لیے جہاں بھی بیٹھ کر انہوں نے اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی. زبان ان کی ہوتی تھی, طاقت میرے رب کی انہیں عطا کی جاتی ہے. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں, طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. بولنا ان کا ہوتا ہے لیکن طاقت میرے رب کی انہیں عطا کی جاتی ہے. یہ that was the beautiful hadith of the Prophet Islam. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی صوفیاء کے اس مشن سے وابستہ ہوں, اور بالخصوص دربار عالیہ مولا شریف کا یہ روحانی مشن, spiritual healing,
جو 2 صدیوں سے پوری دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے خلفاء، آپ کے اولاد جن محبتوں کے ساتھ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، آج پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، خواجہ غریب النواز، خواجہ امام العارفین کی نسبت سے پہچانا نہ جائے۔ تو یہ اگر ان صوفیوں کا یہ حال ہے تو پھر سینہ مصطفیٰ کے جلووں کا کیا حال ہوگا، آقا کی محبتوں کے فیض کا۔ جو بھی حضور کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے، حضور کی محبتوں کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، پھر ان کی منزلیں، ان کی راہیں، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مشن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور